السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، تو میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مملکت خداداد سعودی عرب کے اندر میں نے ایک چیز کو محسوس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جس قدر لوگ توجہ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ سعودی لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یقین مانے میں حیران ہوتا ہوں۔ میں نے ایک بات فیل کی ہے، تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یقین مانے ایسے لوگ کہ جو کسی کام کے لیے گھر سے نہیں نکلتے اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان سے پہلے مسجدوں میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں کہ نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس قدر توجہ ہے لوگوں کی عبادت کی طرف، یقین مانے کوئی فالتو کی بات نہیں ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا۔ قرآن مجید کی اگر کوئی ایسی آیت قاری صاحب پڑھ لیں، امام صاحب پڑھ لیں، تو ہچکیاں بن جاتی ہیں کئی لوگوں کی۔ یعنی ایسے نایاب نگینے معاشروں میں بہت کم رہ گئے ہیں۔ یقین مانے کہ دل جو ہے ان لوگوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا بندے کو جو ہے وہ ایک قلبی سکون ہوتا ہے مومن کو دیکھ کے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے کو دیکھ کے بندے کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یقین مانو بے ساختہ ان لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ حالانکہ 1400 سال ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی لوگ اس قدر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے، حادثوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یار معاشرے میں ایسے لوگوں کی قدر کرو یار۔ یقین مانے ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ نیک ہو اس کو ڈی گریڈ کرنے کی، اس کا وہ عمل اس سے چھڑوانے کے لیے مسخرہ پن اس کے ساتھ جوڑنے کی، اور پھر اس کو جو ہے معاشرے میں گندا کرنے کی ہم بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں، اس کی چغلیاں ہمارے معاشروں میں بھی لوگ ہیں۔ میں یقین مانو وہ اپنے جماعت اسلامی کے جو پہلے صدر تھے اور بڑا عرصہ جو ہے وہ رکن پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، اور کسی دور میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ کے رکن بننے والے سید منور حسن رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے حوالے سے میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا کہ اس قدر وہ بندہ جو ہے متقی اور پرہیزگار تھا، اس قدر اس کی اللہ کے ساتھ توجہ تھی ان کی، کہ وہ نمازوں کی پابندی، قرآن مجید بکثرت پڑھنا، اور پھر جو ہے وہ روزے رکھنا، اور جو ہے وہ اللہ کی طرف اتنی توجہ، اتنے بڑے لیول پہ ہونے کے باوجود بھی جب ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس یہ 300 گز کا جو ہے وہ 100 گز کا ایک پلاٹ، ایک مکان، جو ان کی بیوی جو خود بھی 5 سال رکنے پارلیمنٹ رہیں، وہ 100 گز کا جو ان کا مکان تھا وہ 1000 گز کا نہیں ہو سکا، اور کہنے لگے کہ میرے پاس اور کوئی توشہ نہیں ہے، میرے پاس اور کوئی ایسڈ نہیں ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، میرے پاس جو تھا وہ یہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے 70,000 روپے جو ہے وہ قرض دینے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہوئی تو لوگوں کو سموسے اور کھجوروں کے اوپر بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے جو ہے رکن قومی اسمبلی، وہاں پہ ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت ہوئی، تو جتنا بھی ان کو وہاں پہ جتنا بھی سامان ملا، جتنے تحفے تحائف ملے، سب کے سب جماعت اسلامی کے خزانے کے اندر جمع کروا دیے کہ یہ چیز مجھے بحیثیت منور حسن نہیں ملی، بحیثیت
صدر جو ہے وہ جماعت اسلامی مجھے ملی ہے، امیر جماعت اسلامی ملی ہے۔ اسی طرح سے یقین مانے میں حافظ صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں، ہمارے حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی قرون الرحمت نازل فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے۔ جیل کی صعوبتیں، ساری چیزیں، یقین مانے کئی دفعہ جب ان سے کوئی ملنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، بڑی نرم خوئی سے بات کرنا، بچوں کی طرح سمجھانا، اور سفر میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، تہجد کا اہتمام، نمازیں، اور جو ہے وہ قرآن مجید کی خدمت، تفسیر لکھنا، کبھی کون سی صورت کی تفسیر ہے، کبھی کون سی صورت کی تفسیر، یعنی امت کا غم، اور جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہنا، ایسے لوگ معاشروں میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اس طرح کے معاملات کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ عشرہ بڑا عظیم عشرہ ہے، اس میں کچھ عہد و پیمان کریں اور اپنے آپ کو نا اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے نا کمر بستہ ہو جائیں۔ یقین مانے اللہ آپ کی بڑی عزت کرے گا، اللہ آپ کو بڑا احترام دے گا، اللہ آپ کو بڑا اطمینان عطا فرمائے گا معاشرے میں۔ جو کھربوں پیسے، کھربوں روپے جو ہے نا بندہ اگر وہ کما لینا، تو وہ اطمینان بندے کو نہیں حاصل ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ لو لگانے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں شوکت سیلفی کو، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔